علم کس پر ہے؟ علم پر ہے. کون سا علم؟ وہیں بولے تمہیں بولے سمجھے وہی الہی کا علم. علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. علم کی دین کی بنیاد علم پر ہے. میری خواہش پر، مجھے کیا اچھا دکھ رہا ہے، مجھے کیا اچھا نظر آتا ہے، اس پر نہیں ہے. دین کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر ہے. علم کا ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور احادیث رسول اور سنت رسول. تو علم کے تعلق سے ایک بیٹے حدیث میں آپ کو سنانا بیتے وقت میں ہو سکتا ہے. ان کثیر بن قیس قال كنت جالس مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل وقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه. قال ابو الدرداء رضي الله عنه من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتزهو أجنحتها رزقا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علم فقد أخذ بحظ وافر. کثیر بن قیس یہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بیٹھا ہوا تھا. ابو الدرداء بہت بڑے ان درجے کے صحابی ہیں. ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. اسے ہمارے زمانے میں حضرت اشرف الانسان حکمت کرتا ہے، وہ حکیم الامت کہلاتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دمشق چلے گئے. وہاں پر بہت بڑا مرکز تھا، علم کا مرکز تھا، بہت بڑی اسلام کی فوجی چھاونی بھی تھی دمشق. تو ایک صحابی، ان کا نام نہیں ہے یہاں پر، راوی ہیں کثیر بن قیس. تو ایک صحابی نے حدیث سنی تھی تو ان کو معلوم ہے کہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو الدرداء ہیں. چلو جائیں گے. تو مدینے سے 800-850 کلومیٹر تھا. اس زمانے میں ایسے تو آسان نہیں تھا چلنا. اپنی سواری پر اونٹ پر بیٹھ کر نکلے. کب پہنچے کیا کتنے دن وہ تو لکھا نہیں ہے. بہرحال بہت لمبا سفر، 800 کلومیٹر 850 کلومیٹر تو بہت بڑا لمبا سفر ہوتا ہے اس زمانے کے اندر. کل جا کر پہنچے، وہاں بیٹھے تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہے مسجد میں بیٹھے تھے. انہوں سواری سے اتری نہیں. کہاں ابو الدرداء ہے؟ ہاں ابو الدرداء. کیا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں. انی جیتک من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حدیث سننے ہوں. کیا انک تحدث، اور آپ اللہ کے حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں آیا. ماں جیت میری کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کہاں بھی گئے تو 10 کام کھڑ گئے تھے. وہ بھی ہوتا ہے جو پھر گئے وہ پھر 10 کام صرف حدیث. اور دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے حدیث کی شروع کے اندر کہ اتری بھی نہیں سواری سے. بولو کیا کیا حدیث ہے؟ تو شاید یہ حدیث ہے یا اور کوئی حدیث ہے. بہرحال یہ حدیث تو انہوں نے سنا یا ابو الدرداء نے. میں نے اللہ کی بات سنا، من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ بہ طریقا من الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ جنت کا راستہ چلاتا ہے. یہ دیکھو، تو علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. ہم علم سے اندھے بن کر، علم سے بے خبر ہے کہ ہم جنت کا راستہ غلط ہے وہ راستہ ہو. تم کر رہے علم کی بنیاد کر کے بتاؤ. جو بھی تم کام کرو قرآن سنت کچھ نہیں ہے اوکے نہیں ہے کیا کام تمہارا؟ تم جنت کا راستہ طے نہیں کر رہے ہو. تم جنت کا راستہ طے نہیں کر رہے ہو. یہاں تم کو غلط راستہ جہنم کا راستہ چل رہے ہو. تم جو علم کے راستے پر چلے گا اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ میں چلاتا ہوں جنت کا راستہ، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ اچھی طرح سے جو بات بھی قرآن سنت کی روشنی میں ہے کیا بولو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو. اگر اس راستے پہ جائیں گے تو جنت کا راستہ چل رہے ہیں. تم ہمیں روزانہ ہمارا راستہ طے ہو رہا ہے، ڈیلی ہمارا راستہ طے ہو رہا ہے. جنت کا راستہ چل رہے ہیں، جنت کا راستہ کر رہے ہیں. کیا راستہ ہمارا کھوٹا ہو رہا ہے؟ پھر چھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں بڑھے تو کیا ہوا؟ تمہارا عمر کٹ جائے گی، تمہارا وقت چلا جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا تمہارا وقت. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو علم حاصل کا راستہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ چلائیں گے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزْهُو أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ. فرشتے طالب علم کے لیے اپنی رضا کے پر بچھا دیتے ہیں. کون سی مخلوق ہے ایسی معصوم مخلوق؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہاں صاحب دکھتے سنیں جانا کیا ہے؟
اسی لیے تو شکر اللہ نے یہ سب باتیں رکھی ہیں. ہمارا علم ایمان بالغیب ہے بھائی. کیا ہمارا ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ غیب. تو یہ اللہ کے علم فرماتے ہیں کہ سب سے عجیب ایمان، سب سے پسندیدہ ایمان ہے تو ایک قوم جو آئے گی آخر میں صرف کتابیں پڑھ کے ایمان لائے، کتاب میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لائے گی. تو عجیب ترین ایمان ہمارا ہے، سب سے پسندیدہ ہمارا ہے. فرشتے ہیں. اب ایک شوخ طالب علم تھا بہت، کہاں فرشتے، کدھر کے فرشتے کرا. علم کے لیے ادب سیکھنا ہے پہلے معلوم. علم کے لیے ادب چاہیے. ہاں تو جو ہے اس لیے نااہل کو سکھانا کیا ہے؟ نااہل کو سکھانا سور کے گلے کے اندر جو ہے ہیرے جواہرات کا ہار بنانا ہے. سور جو ہے ایسا ہوگا کوئی نااہل؟ کہاں کے فرشتے دکھیں گے کون دبان جا رہا ہے؟ فرشتے کی طاقت ہے. کچھ نہیں فرشتہ نے دونوں پیر اس کے یہ ہو گئے معذور ہے، دونوں پیر اس سے معذور ہو گئے. شریعت میں واقعہ لکھا ہے. کہاں کا فرشتے، کدھر ہے فرشتے دیکھیے کون دبا دکھ رہا ہے. اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں فرشتے، اس کے پراں کہاں لگ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بے ادبی دیکھو علم کے ساتھ. ارے یہ تو اللہ کا علم ہے، کتنا ادب کرنا چاہیے. کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ علم اللہ کی صفت ہے، عبادت مخلوق کی صفت ہے. معلوم ہے وہ علم اللہ تعالیٰ تم کو دیا ہے تاکہ تم اس دنیا کی زندگی صحیح زندگی بسر کر سکو، تم بھٹک نہ جاؤ. تمہارا دشمن پیچھے لگے شیطان، اس سے بھٹکا چھوڑنا ہے. وہ روشنی کی طرف آنا چاہیے نہیں. کہاں تھی بھٹک کرنا؟ ہمارے باپ دادا کریے صبح، کیا ہم نہ معلوم نہیں ہمارے باپ دادا کرنے والے دیکھو یہ ہمارا طریقہ ایسا ہے جی، ہمارے خاندان میں ایسا ہو رہا ہے جی. تیری کیا لگا ہے؟ شیطان کے سبھی راستے، یہ سب شیطان کے راستے ہیں. معلوم ہے علم کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ جو ہے نہیں جانے والا تم کو. تو ان الملائکۃ لتضو اجنحۃ رجل طالبین، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں. فرشتوں کی موجودگی محسوس نہ کرے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سینس بولتا ہے نا، سینس، سکس سینس، ضرور محسوس کرتے ہیں ضرور فرشتے موجود ہیں. فرشتوں کی موجودگی خود محسوس ہو جاتی ہے. ضرور ہیں، موجود ہیں، ہماری مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. یہ صرف تصویر پڑھتے نا وہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر تو علم ہے. فرشتے گھیرے یہاں سے لے کے آسمان تک گھیرے ہوئے. معلوم ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک عالم کے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں دعا خیر کرتی ہیں. حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی اندر مچھلی بھی دعا کرتی ہیں. ارے ان کے ساتھ تکوینی طور پر کتا بھوکتا ہے، وہ جو ایسا کرتا ہے تو یہ ان کی تکوینی کام ہے. تو ایسے تکوینی کام ان کو لگا ہے، اللہ نے لگا رکھا ہے. ان کے لیے دعا کرو. کس کے لیے؟ عالم. گزشتہ مرتبہ جو آپ کو بات آئی تھی، علم سے مراد کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا، رٹ لینا، مغب کر لینا علم نہیں ہے. علم کو سمجھنا ہے، پھر علم پر عمل کرنا ہے. علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری غرض و غایت اللہ کی رضا ہونا چاہیے. دنیا کا ایک ذرا بھی شوشہ آ گیا کیا رہے اس صفت سے چلا گیا، ان علم کی صفت سے چلا گیا. یہ سب عالم ربانی کے ہیں. یہ سارے جو ہے صفات، سارے خصوصیات کس کے ہیں؟ سارے اعزازات، فضائل کس کے ہیں؟ عالم ربانی کے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سے چیز اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلی بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام جو ہے مال وغیرہ چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا علم ومن اخذه فقد اخذ بحظ وافر، وہ تو علم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کون سا علم؟ وہی کا علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ تو انبیاء چلے گئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہی کا علم آیا، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی جو ہے طریقے، احادیث و سنت، جو بھی کیا آپ نے اللہ کے رسول نے وہی کی بنیاد پر کیا ہے. ایک وہی مطلوع ہے قرآن، دوسری حدیث غیر مطلوع ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے جو ہے ہمارا دین بنتا ہے. تو یہ انبیاء کرام کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کرام معمولی بات ہے، ان کے وارث ہیں. جی کس کی طبیعت پیر پکڑ لے گا اس کے وارث بن جاتے ہیں جھوٹے لوگ. آج تمہاری کیا بولا میں، ایک آدمی تو بولا میں، ایک صاحب جو ہے فلاں کے تمہارے خاندان کے، کیا غصہ آ گیا. کیا ان کی ماں کا ہمارے پاس سوئی تھی، ہمارے باپ کے پاس.
کس کے وارث؟ کہا کہ تمہارے کس کا کون سا پیر تمہارا؟ ہاں کفر ہے، معلوم ہے؟ اپنے آپ کسی غلط خاندان سے منسوب کرنا کفر کی بات ہے۔ لا تکلف، کس کے لیے قبر پکڑے سجادہ بن کرنا ہے؟ قرآن سنت کی روشنی میں ہے کرنا ہے؟ نہیں تم اتنا ہچکچاتے کیوں؟ صاف تھوک دو ان لوگوں کو، تھوکو مت ان کا، تمہارا تھوک بھی کر جائے گا ایسے لوگ۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے دین کو؟ جو چاہے کرنا ہے دین کے اندر، کیا ہے یہ؟ جہالت کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے۔ کیا کرنا ہے خبر کو؟ اگر ویسا صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خبر کرتے تو آج کتنے پھول پڑتے تھے، زمین سے لے کے آسمان تک پھول پڑتے تھے، کیا لگا لگا سونے چاندی ہیرے جواہرات کی خبر بنتی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ پتہ نہیں کس کی خبر، کہاں کی خبر، تم کہاں تھے، کدھر تھے؟ کوئی خبر مل گئی، چلو بس پکڑ لے بیٹا سجادہ بن گیا۔ سجادے کیا ہے؟ اتنی کھلی جہالت تم کو محسوس ہو رہی ہے؟ اچھا تم ابھی اندھیرے میں ہو، رہو اندھیرے کے۔ جس بات کی طرف ہم بلا رہے ہیں آپ کو، علم کی روشنی بلا رہے ہیں ہم آپ کو علم کی روشنی میں راستہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے راستہ، علم کا راستہ۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر فی لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ تو عابد تھوڑا سا علم رکھتا ہے، بس عبادت کے ہوتے وہ تک کر لیتا رہتا ہے۔ عالم کیا کرتا ہے؟ اپنے علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ علم کا فریضہ ہی وہ ہے نا بھائی۔ انبیاء کرام کا فریضہ کیا تھا؟ انبیاء کرام کا وارث ہے وہ۔ انبیاء کرام کے وارث کیا کرنا چاہیے انہوں؟ جو کام انبیاء نے کیا، انبیاء کرام کیا کام کیا؟ انبیاء نے انذار، لوگوں کو ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ان لوگوں کو۔ تو یہ کام انبیاء کرام کا کام، انبیاء کرام کا علم حاصل کر کے انبیاء کرام کے پر انجام دینے والا وہ ہے عالم ربانی۔ وہ عالم ہے، اس کے لیے سارے فضائل ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کو دنیا کو مقصد بناتا ہے، پیٹ پالنے کا ذریعہ بناتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ چور ہے، وہ گدھا ہے۔ بول رہا ہوں کیا کروں زیادہ، میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں سبھی۔ لس کے الفاظ آئے ہیں، گدھے کے الفاظ آئے ہیں، وہ حمار، بس تچ پڑھ لے کو تچ کر لے کرتا ہے۔ سمجھا نہیں دین کو، دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ دین کیا چاہتا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے؟ بس پڑھ لیے، کہاں تم نوکری ملی، بس کدھر کروں، وہاں مولوی بن گیا، وہاں مدرس بن گیا، وہاں امام بن گیا۔ یہ ہے تیرا کام، کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کے راستے جا رہے ہیں سب لوگ۔ تو ٹھہر کے پکارنا، چلانا ان لوگ، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، کس راستے پر چل رہے ہو؟ ارے یہ تیرے بھائی نہیں، پہلے تو اپنے قوم کے مسلمان ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یہ پوری دنیا کے انسان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب کہاں جہنم میں جا رہے ہیں؟ تمہارا کام کیا تھا؟ اللہ کے لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمرے پڑھ کے کھینچ رہا ہوں، تم لوگ آگ کے گڑھے میں پڑھ رہے ہو۔ رات کو اللہ کے لوگ نیند نہیں ہے، رات بھر جو ہے اسی ان کو جو ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا فکریں اللہ کے رسول نے کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، تو اللہ کا باقی نفس کا اللہ سارے، شاید تم اپنی جان ہلا کر ان کے پیچھے تم بس پہنچا دیا نہیں، بس اب زیادہ غم مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ان پر غم مت کرو۔ دیکھو تھوڑا سا بھی ہے۔ وارثان انبیاء کون ہیں؟ علماء ربانی ہیں۔ دیکھو اپنے آپ کو جانچ کر، کتنے ملے عالم ربانی ملے گی؟ ہزاروں لاکھوں میں ایک آدمی ملے گا، ایسا معلوم ہے؟ بس کیا گئے پڑھے، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کا سب ہم نے رکھ دیا ہے۔ 10 سال پڑھ کے کچھ بھی آتا نہیں۔ نماز کے اذکار جس کے صحیح نہیں، جس کو یہ معلوم ہے کہ نماز میں دعا کرنا یا نہیں کرنا، یہ نہیں معلوم، 10 سال پڑھ کے کیا پڑھتے ہیں تم لوگ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھنا تو دور، پڑھنا کیا پڑھا ہے تم نے؟ سمجھا ہی کیا دین کو؟ کچھ سمجھا ہی نہیں، بس تمہارا اپنا فریضہ سمجھانے، اپنے زندگی کا مقصد سمجھانے تم لوگوں نے کیا 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 تم نے؟ تمہارے لیے فضائل نہیں، یاد رکھو۔ لوگ بولتے ہیں دعا کرو صاحب، اللہ تعالیٰ یہ عالم ربانی لگ رہا، پوری دنیا اس کی دعا کر رہی ہے۔ اب دوسری چیز سنا تمہیں آپ، نبی امامۃ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلانی، حدیث کے راوی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 2 آدمی کا ذکر کیا گیا، احدہم العابد والآخر عالم، ایک عابد ہے دوسرا عالم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ وہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے، میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ آگے حدیث، وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ، آیت ہے قرآن میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون، بچا ان اللہ وملائکتہ، آگے اور کیا بول رہے ہیں؟
وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ، فرشتے اور زمین آسمان کی ساری مخلوقات، حتی النملۃ فی جوریا، چونٹیاں بلوں کے اندر کی، والحیتان فی جوف الماء، اور یہ پرندے جو مچھلیاں ہیں سب جو ہے، یصلون علی معلم الناس الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے، خیر کی تعلیم دینے والا ہے، اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ یصلون، ان اللہ یصلون جاتا ہے، اللہ ملائکۃ، بے شک اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ساری کائنات، اہل السماوات واہل الارض، اللہ نے ان کو فریضہ سونپ رکھا ہے، یہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ جانور ہیں، جانور اپنی الہی طور پر کرتے ہیں، جانور جو بھی کرنا ہے، پرندے اپنا جو کام کر رہے ہیں، یہ مخلوقات کو اللہ نے کام لگا رکھا ہے کہ جو ہے تم ایک ہماری جو عالم ہے اس کے لیے دعا کرتے رہو، تم سب ذرا دعا کرتے ہو تو اچھا سب کرتے کہ نہیں کہ عالم والوں نے یہاں تو پوری کائنات تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے لے کے جو ہے چونٹیاں تک، کوئی بھی بڑی مخلوق سے لے کے ساری چھوٹی مخلوق، خالق سے لے کر مخلوق تک، چونٹیاں تک، کیوں کہ یہ ایک عالم ربانی سے دنیا باقی ہے، اللہ کا نام سکھاتا ہے تم کو، اللہ سے تم کو جوڑتا ہے، تم کو جوڑنے والا کون ہے؟ عالم کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، علم تمہارا اللہ کو جوڑنے والا ہونا چاہیے۔ تم کیا کرو؟ میرے طرف جوڑ دو، تم میرا پیٹ چلے، میری دکان چلے، ہاں تم اللہ سے جوڑ رہے ہو؟ اللہ سے جوڑنے والا عالم ربانی انسان اللہ سے جوڑنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ، فرشتے، تو اللہ دعا کرتا ہے کہ مطلب اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں، سارے فرشتے، کوئی ایک خاص نہیں کیا گیا، تمام فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، زمین والے، آسمان والے سب دعا کر رہے ہیں، چونٹیاں بلوں کی، پانی کی کر رہے ہیں کہ دنیا اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، یہی اللہ کا نام سکھا رہا ہے لوگوں کو، اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کے احکام سکھانے والا ہے، معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا، لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے والا، یہ ہے عالم ربانی۔ دیکھو اس کا فریضہ متعین کیا گیا کہ نہیں؟ دیکھو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجار به العلماء لیمار به صفا او یصرف وجوه الناس ادخل اللہ النار، جو شخص دین کا علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ علماء سے مقابلہ کرے، سمجھ کے عالم میں بھی ہوں تو بھلا، جو شخص اس لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے کہ اپنی علماء کے ساتھ اپنی برابری کرے، علماء سے مقابلہ کرے، اور یماری بھی سو بےخوب لوگوں کو اپنی طرف موڑ لے، لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اور یصرف وجوہ الناس، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہ بہت چاہتے ہیں جن کو لوگاں چاہنا، دیکھو آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا واسطے کیا بھی کام کرتا رہتا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ادخلہ اللہ النار، جو عالم یہ تین اس کی وجہ سے علم حاصل کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم، جس نے علم اس لیے حاصل کیا، مما یبتغی بوجہ اللہ، وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کیا سکتی، کون سا؟ بی اے ایم اے کا نہیں ہے، دین کا علم، جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ مما یبتغی بوجہ اللہ لا یتعلم الا لارض الدنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ لم یجد ریح الجنت، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا سر، اور جنت میں پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ، یہاں پر جنت کی خوشبو نہیں، تو جنت میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ دنیا کو مقصد بنا کے کام کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں، جاؤ جی تمہاری باتوں سے تو مجھے نکال دیں گے، کہتا ہوں تیری دیوان، تجھے پالنے والا اللہ ہے کہ کمیٹی ہے؟ اتنا بے وقوف ہے تو، ہاں اللہ کی رضا تجھے یقین نہیں ہے؟ بے وقوف کیسے لوگ ہیں، کیا ہے، کس طرح کسی چیز کی جن رہی معلوم نہیں، اتنے اللہ کے وعدے ہیں، اتنے اللہ کے رسول نے باتیں ارشاد فرمائی، وہی کے ذریعے سے ساری کائنات تمہاری دعا کرے گا، تم واقعی عالم ربانی ہو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل لکعب
من ارباب العلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کو جو ہے پوچھتے تھے سوالات ان کے علم کی بنیاد پر. کب رضی اللہ عنہ سے پوچھا من ارباب العلم, تم جانتے ہو علم والے کون ہیں؟ کب رضی اللہ نے جواب دیا الذین یعملون بما یعلمون, علم والے جو علم ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں وہی علم والے. یعملون بما یعلمون, جو عمل کرتے ہیں اپنے علم پر وہ علم والے. ما اخرج القلوب من العلماء, علماء سے کیا چیز علم کو نکال دیتی ہے؟ کیا پڑھا تھا وہاں سے سب نکل گیا ہو, کیا بھی رہتا نہیں کیا چیز نکال دیتی ہے ان کے دل سے علم کو؟ ان کے دل کو نکال دیتی ہے اب تنا وہ دنیا کے حرص و تمام دل اس میں نکال خالی ہو جاتا ہے. کیا بھی نہیں, زیرو رہتا, خالی ہو جاتا ہے. ان احبس بن حکیم نبی ان رجلا صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر قال لا تسألوني عن الشر سلوني الخیر. ایک صحابی احبس بن حکیم بیان کرتے ہیں ایک شخص آ کے اللہ کو پوچھتے ہیں کہ جو ہے برے لوگ کون ہیں؟ آپ بولیں گے اللہ کو سوال اگر اچھا دکھانے سوال سے پوچھنا ایک دم آتے برے لوگ کون ہیں اللہ کو. ہم نے پھر کہا کہ جو ہے لا تسألوني عن الشر, مجھے برے لوگ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ سلوني الخیر, اچھے لوگ کو نہیں پوچھو, اچھائی کے بارے میں پوچھو, اچھے لوگوں کو پوچھو, برے لوگ کیا ہیں کیسے سوال کرنا کیا تمہیں پتہ نہیں. جو سوال آ ہی گیا تھا اور اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہے کہ بولنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. اللہ کہ اس کو خبردار, دیکھو اللہ کے معنی خبردار. ان شر الشر شرار العلماء, 3 جگہ لفظ شر کا یاد رکھو. بدترین برے لوگوں میں برے علماء. ان بے شک, اللہ کے معنی خبردار سن لو, شر الشر شرار العلماء, برے تمام برے لوگوں کے جتنے بہت سے لوگ برے ہیں, ڈاکہ ڈالنے والے, چوری کرنے والے, برے کام فضول کرنے والے. اللہ ان الشر, تمام برے لوگ برے کون ہیں؟ ان کے برے علماء. وَإِنَّ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء, تمام اچھے لوگوں میں اچھے کون؟ اچھے ان کے علماء ربانی, علماء اچھے علماء. گنے چنے کچھ لوگ ہوں گے, انہی کی وجہ سے جو اسلام کی جو ہے باقی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین باقی ہے, ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا. تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ واقعی عالم ربانی کون ہے. سوائے شریعہ میں وہی بات لکھا ہوا ہے, تم بیٹھنا ہے تو دیکھو یہ عالم ربانی مت بیٹھو اس کے پاس, اس کی صحبت میں مت بیٹھو, تم کو دنیا پرست بنا دے گا. خود دنیا پرست ہے, بولے گا نہیں, حق بات نہیں بولے گا, دین کو چھپائے گا, دین کو جو ہے ٹوسٹ کر کے بولے گا. اس کے پاس تم کو صحیح علم نہیں ملے گا, دین کی حقیقت تم کو نہیں ملی اس کے پاس, کیونکہ وہ چلتا نہیں بولے گا تو پھر پتھر پڑے گا, اس کو پونگ پتھر پڑے گا, اس میں کوئی بولنا نہیں یہ بات. تو آج آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں یہ شریعت و سنت پر چلنے والا ہے کہ نہیں, دیکھو بدعت پر عمل کرنے والا ہے کیا, دیکھو کیا کر رہا ہے, یہ دیکھو صحیح اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے کہ دیکھو. نہیں ملیں گے آپ. ان کی روزی ذریعہ کیا ہے, دیکھو جھوٹے مدرسے ہیں یہاں پر, کیا بتا جائے آپ میں. گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے عربی مدارس سینکشن کر رہی ہے, بس کیا ہے وہاں, کیا ہو رہا ہے, جھوٹے مدرسے, جھوٹی حاضری, جھوٹی یہ بس جھوٹی حرام کی طرف کے بعد آپ اس کے بعد آپ بولیں گے حق اس کے در سے کیسا فرمان چڑھے گا. بات حق غصے کا نہیں ہے, اس وقت میں نکل جائے گا اس کے. جھوٹے مدرسے, جھوٹی حاضری, پرنسپل عربک کالج, لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے, بس مست کھائے پی کے تنخواہ ہے. حق کیا نہیں معلوم اس کو, حق کی بو بات نہیں لگی ان کو معلوم. تو یہ ہو رہا ہے. ہمارے علماء جو کہتے ہیں عربی سے نکلنے والے علماء سمجھتے ہیں, لیکن وہ علماء ربانی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں, وہ سب وعیدوں کے مستحق ہیں جو بس آپ کو سنائے گی. بس ہو گیا. تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے, علماء کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور علماء ربانی کی سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.